چچا جان میرا اور آپ کا کاروبار اکٹھا نہیں چل سکتا، علیحدہ علیحدہ کریں، میرے حصے کا مجھے وارث بنائیں، آپ اپنا حصہ لے لیں۔ چچا نے اسے کہا میرے بھتیجے بات سن، ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں، اتفاق میں بڑی برکت ہے، اتحاد میں بڑی برکت ہے۔ انہوں نے کہا اتحاد اور اتفاق کی بات تو تب ہو آپ بتوں کے آگے سر جھکانے والے، میں رب کو وحدہ لا شریک ماننے والا، آپ بتوں کے پجاری، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے والا، میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ چچا نے کہا اچھا تو نے کلمہ پڑھ لی ہے، تو مومن ہو گیا ہے، تو ایمان لے آیا ہے، اور ایمان لانے کے بعد مجھ سے اپنے بزنس کے اندر حصہ مانگتا ہے۔ بلایا نوکروں کو چھترول کروائی، اور اتنی کروائی کہ جسم کے اوپر جو کپڑے تھے نا وہ بھی اتار لیے، اتنا مارا۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے اور ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف یا مصیبت آ جائے، ہم پورے محلے کو سناتے ہیں اور وویلا کر رہے ہوتے ہیں۔ الف ننگا ہو کر اس مکے کی گلیوں میں جب اپنی ماں کے گھر آتا ہے، ماں سوال کرتی ہے میرے بیٹے بتا تو صحیح تیری یہ حالت کس نے کی ہے؟ آگے سے وہ کہتے ہیں اماں اگر میں نے بتایا تو تو کر کچھ نہیں سکے گی۔ انہوں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ ظلم و ستم ڈھانے والا کوئی اور نہیں، میرے رشتے میں چچا لگتا ہے۔ ماں کہتی ہے بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں وجہ یہ ہے میں نے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا ہے۔ ماں وجہ یہ ہے میں کملی والے کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ ماں وجہ یہ ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اب ماں ہے کہتی ہے اچھا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تو تیرے ساتھ کم ہوا ہے، زیادہ ہونا چاہیے، یہ تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ کہتا ہے ماں میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، مہربانی کر مجھے تن ڈھانپنے کے لیے 2 کپڑے ہی دے دے۔ ماں ایک چادر دیتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے میرے نبی کا غلام، ایک سے اپنے جسم کا نیچے والا حصہ اور دوسرے سے جسم کے اوپر والا حصہ ڈھانپتا ہے۔ آج میں مومنوں آپ سے مخاطب ہوں اور نوجوانوں خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنی ہے آپ نے، مکہ سے مدینہ شریف کا سفر آج بھی 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، جدید سہولیات ہوں تب بھی کوئی سواری نہیں، کوئی ساتھی نہیں، مکے سے مدینے کا سفر ہے اور میرے نبی کا غلام پیدل چلتے ہوئے وہ سارا سفر طے کرتا ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے پاؤں کے چھالے پھٹ چکے، زخم بن گئے، پیپ بن گئی اور اس سے خون رس رہا ہے۔ نبی کے غلاموں جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا علیہ السلام جب اس کی وہ کیفیت دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بتا تو سید میرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اسلم میرا نام ہے عبد العزیٰ، اس لیے کہ وہ کافروں سے مسلمان ہو کے آیا تھا، نام وہی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد العزیٰ نہیں، آج کے بعد تیرا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین، جس نے 2 چادریں لی، اپنی کل کائنات کو ٹھوکر ماری اور مدینے والے کی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں پھر وہی عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے سید حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف میں بڑی تفصیل سے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا اسلم میری ماں کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میرا دوست کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، یا اسلم مجھے دعا کرے نا اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور آج مسلمان جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ جہاد ہے۔ آج مسلمانوں کو سب سے بڑی جس چیز کا خوف ہے وہ جہاد ہے، وہ موت ہے، اور بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ موت تو ایک درمیان میں رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ دور ہوتی ہے تو غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں یا اللہ دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو درخت ہے اس کا چھلکا اتار کے لاؤ، وہ چھلکا اتار کے لائے، حضور نے میں اپنا بازو آگے کر، انہوں نے اپنا بازو آگے کیا، میرے آقا نے وہ چھلکا باندھا ان کے بازو پر، اور باندھ کے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ تیرے اوپر تلوار اثر نہیں کرے گی، تیر اثر نہیں کرے گا، برچھی اثر نہیں کرے گی، بھالا اثر نہیں کرے گا، کوئی ہتھیار تیری باڈی کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں یا اصلا شہادت کا طلبگار ہوں، اگر تلوار نہیں چلے گی، نیزہ نہیں چلے گا، بھالا برچھی نہیں چلے گی، یا اصلا پھر مجھے بتائیں میں شہید کیسے ہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام بندہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہو
موت آ جائے بخار سے بھی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی کا واپس آئے حضور کی بارگاہ میں تو کہنے لگے دوستو مجھے بخار آئے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کسی چیز کی خبر نہیں، نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ نبی کے غلاموں کا اپنے نبی کی بات پر یقین دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ حضور نے فرما دیا ہے بخار تو بخار آئے گا۔ عصر کے بعد بخار چڑھنا شروع ہوا، مغرب کے بعد روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا میرے غلام کیا ڈیڈ باڈی ہے، رات کو جنازہ کروایا جائے۔ اب رات کو جنازہ ہو گیا، قبر تیار ہو گئی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کرنا، قبر تیار ہو گئی، حضور کے غلام قبر میں اترے۔ عبداللہ ذوالفجادین کو قبر میں اتارنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا سارے باہر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ اس کو قبر کے حوالے نہیں کرنا ہے، یا رسول اللہ اسے قبر میں نہیں اتارنا ہے۔ کاش کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں، آپ تک یہ جملہ اس کیفیت میں پہنچاؤں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو قبر میں تم سپرد نہیں کرو گے، اس کو قبر میں آمنہ کا لال خود اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال مشعل لے کر قبر کے سرانے کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی چیخ نکلتی ہے جب ان کا ڈیڈ باڈی، ان کا لاشا میرے نبی کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کاش اس کی جگہ ہم ہوتے اور ہمیں ہمارے آقا قبر میں اتار رہے ہوتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اگر جمادی ثانی کو سامنے رکھ لیں تو ثم استقاموا کی پوری تصویر سیدنا ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں۔ مکے کی گلیوں سے لے کر غار ثور کے سفر سے لے کر مدینہ منورہ سے غزوہ تبوک کی طرف چلے جائیں، غزوہ احد کی طرف چلے جائیں، غزوہ خندق کی طرف چلے جائیں، غزوہ بدر کی طرف چلے جائیں، ہر جگہ نبی کا یہ جانثار آپ کو یہ بات بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مال آئے نبی کے رستے پہ قربان کر دو، اولاد آئے نبی کے رستے پہ قربان کر دو، مال اولاد حتیٰ کہ گھر کاروبار سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر کے حضور کی سنگت اور صحبت کو بچا لو، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے اوپر امتحان آتے ہیں، ہمیں مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اندر ایسی عجیب عجیب قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ ایک موت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یاد کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیا کل ہم نے قبر میں جانا ہے یا کوئی نہیں جانا؟ جی سارے بولیں، جنہوں نے جانا ہے وہ بولیں قبر میں جانا ہے۔ مال ساتھ جائے گا، اولاد ساتھ جائے گی، ماں باپ ساتھ جائیں گے، کاروبار ساتھ جائے گا، جائیداد ساتھ جائے گی، دنیا کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی محب، کوئی مخلص آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ بلکہ نہیں، جو ہی کم پہلی بات تو یہ ہے کہ 70-80% جنازے کے بعد فارغ، جو 20% بچیں گے جب آخری بیلچہ قبر پہ مٹی کا ڈالا جائے گا وہ کہیں گے جی جلدی چلیں گھر میں مہمان ہیں، ان کو بھی فارغ کرنا ہے ہم نے۔ تجھے تنہائی میں چھوڑ کر، تجھے بے بسی والی کیفیت میں چھوڑ کر، تجھے اس قبر کے اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کر نبی کے غلام جب واپس پلٹیں گے 4 فٹ تو اس زمین کے نیچے جائے گا، مال کی اوقات بھی پتہ چل جائے گی، اولاد کی اوقات بھی پتہ چل جائے گی، کاروبار کی اوقات بھی پتہ چل جائے گی۔ تیرے ساتھ 2 چیزیں جائیں گی، ایک تیرے اعمال صالحہ جائیں گے، دوسرے تیرے اعمال سیئہ جائیں گے، اور اگر تیرے اعمال صالحہ والا پلڑا ہلکا ہو گیا، نماز ہمارے اوپر بھاری ہے، روزے والی مشقت ہم سے ممکن نہیں، زکوٰۃ اپنے مالوں سے نکالنا ہمارے اوپر بوجھ ہے، عشر کی باری آئے ہم دانے بڑولوں میں ڈال کر نکالنا بھول جاتے ہیں، ہمارے مالوں کے اندر جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے اسے لوٹاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کے غلام بتا تو صحیح، کیا لے کے جائے گا تو؟ کیا لے کے جائے گا؟ 2 سفید کپڑے، 2 سفید کپڑے؟ اگر یہ زندگی اس طرز پہ نہ گزاری جس طرز پہ گزارنے کا حکم دیا گیا ہے،
اگر ساری زندگی رو کے قبر والے دن نجات مل جائے تو سودا مہنگا نہیں، لیکن اگر ساری زندگی تم نے ہنسی خوشی عیش و عشرت میں اور دنیا کی لذتوں کے اندر بسر کر دی، جب قبر میں جائے گا وہاں سوال ہوگا نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کا کوئی گر مان گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں، تعلق مضبوط نہیں، اگر مال سے کامیابی ملنی ہوتی تو قارون سے بڑا کوئی کامیاب ہم نے نہ دیکھا ہوتا۔ اگر یہ دنیاوی جاؤ حشم اور سلطنت سے کامیابی ملنی ہوتی تو سکندر اعظم جیسا بندہ نہ کہتا کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ اور اگر علم سے کامیابی اور کامرانی ملنی ہوتی تو دنیا کے جتنے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالرز اور ڈاکٹر لوگ ہیں وہ سارے کامیاب و کامران ہوتے۔ نبی کے غلاموں، کامیابی نہ علم سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے، نہ سلطنت سے ملتی ہے، کامیابی نبی کے در پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے سے ملتی ہے۔ اور جو انسان یہ کرتا ہے، وقت ہو گیا ہے دعا کا، آخری بات میں جو ہے نا وہ اختتامیہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور پیر سیال لجپال کے ملفوظات کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں آپ کا ایک ملفوظ درج ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ملک کا بادشاہ تھا، اس نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا، اللہ کریم نے اسے فتح، کامیابی اور نصرت عطا فرمائی، اور جب وہ فاتح بن کر اس سلطنت میں گیا، اس علاقے میں گیا تو بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا جناب مجھے اس ملک کا وزٹ کروایا جائے۔ وہ بادشاہ کو ہوٹلوں میں لے گئے، کلبوں میں لے گئے، جو بازار تھے اس کا سیر کروائی۔ بادشاہ نے آخر میں کہا یار مجھے قبرستان لے چلو۔ کہاں لے چلو؟ قبرستان لے چلو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت قبریں بھی کو دیکھنے کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے لے چلو۔ بادشاہ تھا وہ لے گئے، اب بڑی توجہ سے، بس 2 منٹ دی، بڑی توجہ سے بادشاہ گیا قبرستان میں، پہلی قبر دیکھی نا اس نے، اس پہ لکھا ہے فلاں بن فلاں عمر 6 مہینے۔ تھوڑا آگے چلا گیا، دوسری قبر کے کتبے پہ نظر پڑی، فلاں بن فلاں عمر 1 سال۔ آگے تھوڑا اور بڑا، تیسری قبر کے کتبے پہ نظر پڑی، فلاں بن فلاں عمر 1.5 سال۔ چوتھا کتبہ بادشاہ نے دیکھا، عمر 2 سال، پورا قبرستان گھوما بادشاہ، 2 سال کے اوپر کا کتبہ کوئی نہیں۔ بادشاہ واپس آیا، اس نے اپنا دربار لگایا اور جتنے انٹیلیجنٹ عقل مند لوگ تھے سب کو بلایا۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے یہاں سارے بچے مر جاتے ہیں، کوئی جوان ہو کے بوڑھا ہو کے نہیں مرتا؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے 2 سال سے اوپر کا کتبہ نہیں دیکھا، تم کہتے ہو جوان مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے جب کوئی مرتا ہے، ہم عقل مند لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی زندگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو زندگی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزاری ہوتی ہے نا، وہ اس کے کتبے پہ لکھ دیتے ہیں، وہ 6 مہینے یا سال بنتی ہے۔ آج یار اپنے آپ سے پوچھنا ضرور، 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 6 مہینے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ سال بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ 2 سال کا فگر پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضور کے غلاموں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، یار زندہ صحبت باقی۔ جو کہ 4-5 منٹ اوپر ہو گئے ہوں اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے، امید ہے آپ کرم فرمائیں گے۔ وما علیہ